بس سلپ کرنے کے بعد میری کمر پہ چوٹ آ گئی، شکر ہے فریکچر نہیں ہوا. لیکن اس دن سے جتنے مجھے شاید وہ اللہ شفا دے گا، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اس قوم نے مجھے جتنے مشورے دیے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہے. وہ میں صرف بٹ صاحب کو بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ بڑے دل کے قریب کسی بندے کے ساتھ شیئر کی جا سکتے. شامی صاحب تو میرے فادر فگر ہیں، استاد ہیں، ان کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا. بٹ صاحب بھی اجازت دیں گے، یا شاید نذیر صاحب نے اشارہ کیا کہ مجھے ضرور بتا دیں. بےہودہ آپ اندازہ لگائیے، آپ کو حیرت ہوگی لوگوں کی ذہنی بےہودگی کی کہ کس قسم کے مجھے مشورے دے دیے. میرے کمر کی درد دور حضور والا. اس کے بعد میرے لیے چیلنج ہو گیا، اور آج میں زیادہ دیر گاڑی میں بڑی مشکل سے میں بیٹھا، اور آج میری فلائٹ تھی بیسیکلی آج کی. حارث کے ساتھ کوئی ایسی محبت ہے، اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کو آرڈر ہے، حکم ہے کہ آپ اپنی فلائٹ کینسل کروائیں اور کسی اور دن چلے جائیں. آج یعنی کل سوری میری فلائٹ تھی پچھلی رات میں، تو میں نے وہ سنگاپور جانا تھا، بٹ صاحب کینسل کیا وہ سارا فلائٹس کو. اب یہ استفادہ کیا ہے کہ جو پیسے آپ کو پڑے وہ میں انشاءاللہ یہ ینگ ایسوسیشن سے جمع کروا کے آپ کو دوں گا. یہ تالی سب سے پہلے حارث نے بجائی ہے، اور اس کے گواہ شامی صاحب خود ہیں انشاءاللہ. اب یہ میں نے ریکور کروا دیں. ہم نے کی اجازت، پھر ریٹ ختم مکایا میرے ساتھ کہ ریٹ کیا ہوگا. اچھا حضور والا، میری صرف آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش، اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بغیر مبالغہ مجھے جانتے ہیں، میں نے آج تک کسی کے لیے جو زبان سے الفاظ استعمال کیے اس سے پھر نیچے نہیں میں گیا. یہ میری تربیت ہے، میرے پاس اور کوئی پلے نہیں ہے. جو تربیت ماں باپ کی ہے کہ جس زبان سے کسی کی تعریف کی ہے پھر اس سے بدی نہیں کی اس شخص میں نے نہیں کبھی کی بدی، الحمدللہ رب العالمین. تو میرا بڑا ایک انتہائی احترام کا تعلق بٹ صاحب سے، شاہد نذیر صاحب سے، اور انتہائی محترم ہمارے استاد شامی صاحب سے، باقی سب دوستوں سے بھی ایسا ہی بڑا ایک محبت کا تعلق ہے. حارث کی فیملی کو میں پچھلے 22 سال سے جانتا ہوں، اور 20-22 سال سے جاننے کی وجہ یہ ہے کہ حارث کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر متین صاحب، یہ ایف ایس سی میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. شاید فزکس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو فزکس ہی پڑھی ہوگی. اور حارث تو تب، حارث صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 28 ہے. تو حارث کی تب عمر 6 سال تھی جب ڈاکٹر صاحب میرے سے پڑھا کرتے تھے. تب تو میں اس سے نہیں مل سکا، مجھے نہیں پتا تھا بڑا ہو کے اس نے اتنا بڑا انسان بن جانا اور اس نے ایک ینگ میڈیا ایسوسیشن بنا لینی اور دنیا پہ چھا جانا. تو تب تو بالکل ایسے کوئی بالکل بھی کہہ لیجیے پریڈکشن ایسی ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس زمانے میں ان کے جو والد صاحب ہیں جو یہیں موجود ہیں، ان کے درخت کا ایک پھل میں نے چکھا تھا، وہ ڈاکٹر متین کی شکل میں تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہر شخص ہے وہ ایک درخت ہے، اس کی اولاد اس کا پھل ہے. اگر وہ پھل کڑوا ہے تو درخت میں کمی ہے. تو میرا حارث سے تو زندگی کی 2-3 ملاقات ہے، سچی بات ہوتا، میں زیادہ نہیں حارث کو جانتا. میرا یقین ہے کہ جیسے ایک میٹھا پھل ڈاکٹر متین کی شکل میں ہے، یہ متین صاحب ہے جی سر، تھینک یو، اسی طرح کا میٹھا پھل ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا پھل بھی ہوگا حارث کھوکھر. لیکن یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 22 سالوں میں ڈاکٹر متین کو میں نے بہت بڑا انسان پایا. یہ بڑا قابل انسان ہے، انتہائی مؤدب انسان. اس میں سب سے بڑی خوبی جو میں نے پائی ہے، مجھے نہیں خبر وہ حارث میں ہے کہ نہیں ہے، واسطہ نہیں میرا پڑا نا حارث سے زیادہ، یہ بڑے انسان کی عزت کرتا ہے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. یہ ایک صحیح معنوں میں کمپیٹنٹ ENT کا ڈاکٹر بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے ان 22 سالوں میں شاید نذیر صاحب اس نے کبھی اس رشتے کو خراب نہیں کیا. اور رشتہ کیا ہے کہ میں استاد ہوں، چند سالوں کا فرق ہے عمر کا، یہ میرا شاگرد ہے، چند سالوں کا فرق ہوگا. 22 سال پہلے میری اپنی عمر 22 سال تھی، 44 سال عمر ہے اس وقت. تو ان 22 سالوں میں میں نے ایک ادب کرنے کا جو معیار دیکھا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا میٹھا پھل دیا. اور میں یہی دعا حارث کھوکھر کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہی جو ایک اس کی فیملی کی روایت ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، جو ڈاکٹر متین کے پاس ہے، وہ حارث کے پاس بھی رہے. کیونکہ یہ جو صحافت ہے یہ پل صراط ہے، اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت سے سیاسی ورکر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت کرتے کرتے جہنم کی آگ اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب ایسا ہوا ہے کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ نے ایک لفافہ پکڑا اور آپ لفافی بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب صحافت کرتے کرتے آپ کے پلے ککھ نہیں ہے اور آپ بلیک میلر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ سڑکوں پہ وارڈنوں کو تڑیاں لگانے لگ پڑے ہیں کہ تم انو جانتا نہیں ہے. اب یہ کتنا مشکل ٹریک ہے. اس میں میری بات کو استاد محترم شامی صاحب سیکنڈ کریں گے کہ شاید مارکیٹ میں جب کچا سیب آتا ہے تو وہ مربع بن جاتا ہے، اس کا اچار بن جاتا ہے اس کا. یقین کیجیے یہ جو کالا کو مانگ کے ہم دام دیتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے میں دینے کو تیار،
وہ تب دیتے ہیں جب پکا ہوتا ہے. اور اس پکنے کے پروسیس کو آج کی سائنس انکیوبیشن کہتی ہے. یہ انکیوبیشن صرف ایک انڈے اور مرغی کا تعلق انکیوبیشن نہیں ہے, انکیوبیٹر نہیں, یہ زندگی کی انکیوبیشن ہے کہ جس میں کسی کو دھکے کھانے پڑے ہوں. جب متین میرے پاس پڑھتا تھا, یہ ممکن ہے سائیکل یا موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. آج کی نسل کا بڑا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو گاڑی پہلے مل گئی ہے, ان کی گرومنگ کوئی نہیں ہوئی, ان کو شارٹ کٹ ملے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد نے کیسے پیسہ کمایا ہوگا, کیسے محنت کی ہوگی. میں یہ دعوے سے کہ میری اولاد کو بھی نہیں پتا. یہ ہم سب جو سینئرز بیٹھے ہیں, ہمارے بچوں کو نہیں پتا. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا سفر شروع کیا ہوگا. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کھمبوں پہ چڑھ کے بینر بھی لگائے ہوں گے, پوسٹرز بھی پھینکے ہوں گے. آج کسی دیکھنے والے کو میں پیراشوٹر لگ رہا ہوں گا, اس کو حسد بھی ہوگا, اس کو سیڈس قوم ہے. مطلب یہ سیڈس قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کو کامیابی سے نفرت ہوتی ہے, یہ شک کرتی ہے اگلے کی کامیابی. یہ آج دیکھ رہی ہوگی شامی صاحب کو, یہ آج دیکھ رہی ہوگی بٹ صاحب کو, آج یہ شاید نذیر صاحب, یہ اس شخص کو نہیں دیکھ رہی ہوگی جس نے کبھی پہلا قدم رکھا تھا. وہ چھوٹا سا قدم تھا اور اس میں آج کسی کو 40 سال, کسی کو 30 سال, کسی کو 50 سال لگے. شامی صاحب ایک فرد نہیں ہے, انسٹیٹیوشن ہے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں. چند دن پہلے شامی صاحب کی جو صاحبزادی ہماری بہن مجھے ملی, میں نے کہا آپ کے والد نہیں, میرے بھی والد ہیں. حالانکہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. میں کہا میں حق سے آ کے کہہ سکتا ہوں میرے والد کی جگہ پہ, کیونکہ ہم نے سیکھا بڑا کچھ. سپورٹ کرتے ہیں, ان کے مورل اور ایتھکس بتاتے ہیں, سینئر ہے. آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ کے سینئر نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. 22ویں گریڈ پہ بونے بیٹھے ہوئے آپ کے ملک میں, سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے میں نے بونے دیکھے. آپ کا رویہ, آپ کا ظرف, آپ کا اخلاق, آپ کا اکوموڈیٹ کرنا, آپ کا کام آنا, یہ بتاتا ہے بڑے انسان. نہیں تو سیٹوں پہ تو کتنے نام ڈی سی کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں, آئے اور چلے گئے. حضور والا دنیا کی سب سے بڑی ایسوسیشن محبت سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ اخلاق سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑ کے نہیں ہوتی, یقین کیجیے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک رابن شرما کی تھیوری ہے, فلسفہ ہے کہ لیڈر وداؤٹ ٹائٹل. وہ کہتا ہے لیڈر وہ نہیں جس نے کراؤن پہنا ہوگا, لیڈر وہ ہے جس کا کراؤن نہیں اور دنیا کہہ رہی ہے وہ لیڈر ہے. یعنی اس کو بتانے نہیں پڑنا. ایک ہمارے بڑے پیارے انسان ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, شامی صاحب کی طرح ان کو میں بڑا اپنا سینئر گرو مانتا ہوں, اللہ قاسمی صاحب. وہ قاسمی صاحب کا ایک چھوٹا سا مجھے وہ یاد آتا ہے, ایک پیراگراف کسی انہوں نے کالم میں شاید دیکھا. وہ کہتے ہیں میں راہ میں جا رہا تھا, شامی صاحب سننے والا بات, تخیل میں سوچ رہے ہیں کہ راہ میں جا رہا تھا, میرے پاؤں کو کچھ چیز لگی. میں نے دیکھا تو کیا, تو چھوٹا سا بونا تھا, چھوٹا آدمی. کہتے مجھے اس پہ اتنا رحم آیا کہ میں نے اس کو پکڑا اور میں اس کو گھر لے آیا, اس بونے کو. اب یہ تخیل میں سوچیے گا, یہ قد کا بونا نہیں, یہ سوچ کا بونا ہے. اس سوچ کے بونے کو لانے کے بعد کہتے میں نے جھاڑا تیار کیا اور اس کو دوست بنا لیا. اور چند دن بعد وہ بھول ہی گیا کہ میں اس کا موسم سڑک سے اٹھا کے جھاڑ کے اس کو میں نے ساتھ رکھ کے اپنا دوست بنا کے پاس بٹھایا تھا. وہ مجھے تاؤ تاؤ کہنے لگ پڑا. اور پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ یار میں معذرت کرتا ہوں, تیرے ساتھ میں چل نہیں سکتا, تیرے کو جینز کا مسئلہ ہے, تجھے کو بددعا لگی ہوئی ہے, تو سوچ کا بونا ہے. اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر کنکلوژن آف سٹوری, بٹ صاحب کالم نگار اس کو تخیل میں ذرا سوچے, اچانک میں ایک دن پھر رستے میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور سامنے دیکھا تو پھر وہی بونا. سٹوری ختم. بونے نے بونا رہنا ہوتا. آج سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیے گا تربیت ہے. اور بغیر انکیوبیشن کے, بغیر مار کھائے, بغیر اس تربیت کے اگر کسی کو مقام مل جائے, میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا قد ہونا چاہیے. قد سینئرز کا نہیں ہوتا, ان سے تو سیکھا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں کون جی شامی صاحب کے میں کندھے پہ چڑھ کے تو اونچا ہو جاؤں. یہ کیا عجب ہوا کہ میں بٹ صاحب کے ذریعے چاہوں کہ میں آسمان کی بلندی